صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، پے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا،
سب نبی خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے، سب نبی خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب نبی خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، مسند ناز عرش بری ہے، بوریا جس کا فرش زمین ہے، مسند ناز عرش بری ہے، بوریا جس کا فرش زمین ہے، در کا دربان روح الامی ہے، سرور انبیاء بن کے آیا، سب نبی خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، تاجداروں نے دی گئے سلامی، تاجداروں نے دی گئے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی گئے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب نبی خدا
کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ نبی رحمت عالمی ہے، جو بھی گئے اس کے زیر نگی ہے، وہ نبی رحمت عالمی ہے، جو بھی گئے اس کے زیر نگی ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب نبی خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ الحمدللہ آج ربیع النور 1431 ہجری کے ربیع النور شریف کی آج 5ویں شب ہے۔ مسلسل روزانہ رات مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری میں کچھ کھانا یہ بھی جائز ہو جائے گا، ورنہ مسجد میں کھانے پینے کی شرعاً اجازت نہیں، اور جتنا ہو سکے 2 زانو بیٹھا کریں مسجد میں آ کر، تعظیم کی نیت سے جب بیان ہو درس ہو جتنی دیر تک بیٹھ سکیں 2 زانو، ادب تعظیم کی نیت بھی ہو 2 زانو بیٹھیں، اور جب تھک جائیں تو جس طرح چاہیں بیٹھیں مہذب طریقے پر، پھر جب یاد آ جائے آپ کو تھکن دور ہو گئی ہے پھر 2 زانو ہو جائیں، اس کی عادت بنے، انشاءاللہ جتنا ادب کریں گے اتنی برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو اس طرح میں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں، یہ بالکل آداب کے خلاف ہے، بیان جب بھی قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہوں بیان ہو رہا ہو تو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس میں نقصان بھی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، نیند آ جاتی ہے، اور بیٹھیں بھی تو اتنے فاصلے سے بیٹھیں کہ اگر آپ بھول کر بھی ٹیک لگانے جائیں تو گر پڑیں تو نیند اڑ جائے گی، ورنہ پھر تھوڑا سا بھی کمر ہٹا لیں گے تو پھر لگا لیں گے۔ تو اب یہ جو اطاعت گزار اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ تو بیچارے بیچ میں آ کر بیٹھتے ہیں، اب جو نہیں مانتے میری بات میں دعائی کر سکتا ہوں ان کے لیے، ہٹتے نہیں وہ۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں احمد رضا انڈیا سے گجرات گونڈل سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے
کہ کیا جلوس کے اندر میں جو رسالے تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس میں عورتیں بھی ہوتی ہے، تو کیا آپ نے وہ عورتیں کو رسالے تقسیم کر سکتے ہیں؟ گونڈل والے ہمارے سائیں بھائی احمد رضا، ہند میں گونڈل ایک شہر ہے گجرات صوبے کا، تو وہاں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ لنگر رسائل کیا ہم جلوس میں شریک اسلامی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ اول تو اسلامی بہنوں کو جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، مدنی برقعے کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ بے پردہ، بے پردہ اسلامی بہنیں بھی، اب اسلامی بہنیں ہی کہنا پڑتا ہے، بہرحال اب ایسی بے پردہ بے حیا عورتیں کہ جو لاکھوں ہزاروں مردوں کے بیچ میں گھس جائیں جلوس میں، اب وہ بھی اسلامی بہن اب کیا کریں، ناراض ہو جائیں گی ورنہ، تو ان کو بھی آخر اسلامی بہن تو بنانا ہے نا حقیقت میں، مدنی برقع پہنا کر، تو اس لیے وہ اسلامی بہنیں جلوس میں شرکت نہ کیا کریں، نہ کیا کریں، نہ کیا کریں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلامی بھائیوں کا جلوس ہے، اسلامی بہنوں کا نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ بہرحال گھس جاتی ہیں سائڈوں پہ اور چلتی ہوتی ہیں، مگر یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کو تو پانی بھی نہیں پلانا چاہیے، آپ رسالہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں، ان کی ہمدردیوں میں جا کے ان کو پانی پلاتے ہوں گے، ان کو جا کے وہ جو لنگر بٹتا ہے نا، نیاز جو بانٹتے ہیں، دعوت اسلامی والے نہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نیازیں بانٹتے ہیں، وہ عورتوں میں جا کے بانٹتے ہوں گے، اب وہ کس نیت سے بانٹتے ہیں وہ اپنے دل سے پوچھے کہ آخر ان کی ہمدردیاں کیوں اتنے ہزاروں مردوں کو چھوڑ کے ان میں جا کے گھستے ہوں، تو ایسوں کو بھی روکنا، ان کو پانی بھی نہ پلائیں تاکہ یہ تنگ آ کر بھی گھر گھس جائیں اور جلوس میں آئیں نہیں، ان کو آپ وہ چاکلیٹ اور ٹافیاں اور بسکٹ اور رسالے اور پہنچائیں گے تو یہ تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، آئیں گی تو ان کو پانی بھی نہ پلائیں، ان کو گھر جانے دیں، بلکہ اسپیکروں پر ہو سکے تو جلوس میں اعلان کیا کریں کہ عیسائی بہنیں فوراً گھر چلی جائیں، ان کو جلوس میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس طرح شرمندہ ہو کر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ غیرت مند اسلامی بہنیں گھر میں چلی جائیں گی۔ اسی طرح جو اسلامی بہنیں یہ رونقیں دیکھنے جشن ولادت کی نکلتی ہیں، بہت یعنی کہ میلے کی صورت اختیار کر جاتا ہے یہ جشن ولادت جو ہے ہمارے یہاں، جس سے اب تو مجھے بڑی تشویش ہونے لگی ہے، اتنی بے پردگیاں اور مطلب مردوں کے ساتھ گڈ موڈ ہو کر عورتیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں، تو یہ بالکل روشنائیاں دیکھنے اور چراغاں دیکھنے کے لیے نہ نکلا کریں، عورت اور چار دیواری، بس ان کو چار دیواری میں رہنا چاہیے، اس کو باہر نہ نکالنا چاہیے۔ عورت کے لفظی معنی بھی ہے چھپانے کی چیز، تو عورت جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے، تو چھپانے کی چیز کو چھپا کر ہی رکھنا چاہیے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ جن کی چلتی ہے گھر میں، مگر وہ مرد، اب ان کو مرد کہوں یا کیا کہوں میں، جو خود مطلب لے کر نکلتے ہیں سب سیر کرانے کے لیے شاپنگ سینٹروں میں، تفریح گاہوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، تو وہ چراغاں بھی دکھانے لے کر آتے ہیں تو مردوں میں گھس جاتے ہیں لے کے۔ توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی عقلی سلیم دے اور اسلامی بھائیوں کو بھی دے۔ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آیا، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، انہیں عورتوں سے گویا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی نے اس طرح کے بہت اصلاحی اشعار لکھے ہیں اور وہ چوٹ کرنے والے، تو یہ مردوں کو چوٹ کی ہے کہ مرد نامرد ہو گئے، مردوں کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا جب ہی ان کی عورتیں باہر آئیں۔ اگر مرد واقعی مرد ہوتے تو ان کی عورتیں اس طرح بے پردہ کبھی نہیں گھوم سکتی۔ یہ اکبر الہ آبادی کے شعر کا میں نے ایک طرح سے اپنے طور پر وہ آپ کو وضاحت کی۔ میں اس سے زیادہ مخالف ہوں کہ مرد عورت کو لے کر بے پردہ نکلے، اور میں کیوں مخالف ہوں، اکبر کیوں مخالف تھے کہ اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ پاپا محرم کے ساتھ نکلتی ہیں، ہم اگر محرم کے ساتھ جس انداز میں نکلتی ہیں، ایک تو محرم کے ساتھ وہ نکلی کہ جو بالکل یعنی کہ با پردہ ہے،
اور کسی کام سے وہ نکلی اور چلی گئی۔ ایک یہ کہ محرم کے ساتھ مردوں سے ٹکرا کر جو چراغاں میں آپ ذرا دیکھو، بعض علاقے ایسے کنجسٹڈ علاقے ہیں، ان میں یہ عورتیں جو بے باکی کے ساتھ گھسی پڑتی ہیں، اب لاکھ پردے میں ہیں، لیکن وہ کچھ تو یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہوگا نا ان کو، وہ نقاب اٹھا کر، اور پھر مطلب یہ کہ مرد پتہ نہیں وہ چراغاں دیکھتے ہوں گے یا ان کو دیکھتے ہوں گے، ان کو ہی دیکھتے ہوں گے، ان کو بھی دیکھتے ہوں گے ظاہر، تو ان کو شرم نہیں آتی ہوگی، مرد کو شرم نہیں آتی ہوگی کہ میری بہن کو، جوان بہن کو دوسرا مرد گھور کے دیکھ رہا ہے۔ وہ تو حضرت سیدنا ابو سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نئی شادی ہوئی تھی، مشکات شریف میں یہ روایت ہے، نئی شادی ہوئی تھی اور باہر سے ہو کر گھر کے باہر گئے تھے، تو جب لوٹے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، تو ایک دم آپ کو جلال آ گیا اور فوراً نیزہ تان لیا اور اس کی طرف بڑھے کہ تو باہر کیسے؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور عرض کرنے لگی میرے سر کے تاج، میں باہر نہیں نکالی گئی ہوں، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ میں کیوں نکلی ہوں، اندر جائیے۔ فوراً لپ کے اندر جب دیکھا تو ایک سانپ بستر پر کنڈلی مار کے بیٹھا ہے، آپ سمجھ گئے کہ سانپ نے میری زوجہ کو بے پردہ کیا، وہ باہر نکالا، مطلب بے پردہ تھی یہ بھی نہیں، باہر نکالا بس، تو وہ بس ایک دم پیچ و تاب کھاتے ہوئے سانپ کی طرف آپ بڑھے اور اس کو نیزے میں پیرو لیا، نیزہ مار کے بھونک کے اس کو نیزے میں پیرو لیا۔ اب سانپ ایک دم تڑپا، زخم سے تڑپا، اور سیدنا ابو سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ڈس لیا۔ ان کو بھی زہر کا اثر ہوا، تو ادھر سانپ جو تھا وہ نیزے کے زخم کی وجہ سے تڑپ کر مر گیا، اور اس طرف ابو سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ کے ڈسنے اور زہر کے چڑھنے کے سبب دم توڑ گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ حضرات کتنے غیرت مند تھے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا میں یہ بولوں کہ یہ بے غیرت ہیں جو بے پردہ عورتوں کو لے کر پھرتے ہیں تو میری ناراض ہو جائیں گے، چلو میں نہ بھی بولوں تب بھی اگر ہو یا نہیں ہو وہ حدیثوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہو یا نہیں۔ تو جو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عورت کس مرد سے ملتی ہے، تو ان میں یہ بے پردہ عورت لے کر نکلتے ہیں نا، جو یہ شامل ہو گئے، بلکہ بے پردہ جانے دیتے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، تو ان کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا۔ دیوس کے معنی بے غیرت ہوتا ہے، بے حیا، بے غیرت، جو غیرت نہ کھائے اپنی محارم پر بے پردگی کے باعث، تو اس کو دیوس بولتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ابتدان اب وہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ بے حساب بخش دے تو وہ قادر ہے، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، یا پھر یہ کہ وہ سزا اپنی پوری ہو لینے کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو کوئی بولے کہ چلو ٹھیک ہے بالآخر جنت تو جائیں گے، تھوڑی بہت سزا ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اگر کوئی جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھے تو اب پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اب نہیں نکلے گا کبھی بھی، اگر جہنم کے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے گا تو، کہ یہ کفر سری ہے، قطعی کفر ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے۔ اگر ہلکا جان کر یہ کہے کہ تھوڑا بہت چلو رہ لیں گے، بلکہ یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ تھوڑا بہت رہ لیں گے جہنم میں، کیونکہ یہ عذاب کو ہلکے جاننے ہی کی تو علامت ہے کہ تھوڑا بہت رہ لیں گے، ورنہ کون ہمت کر سکتا ہے کہ تھوڑا بہت جہنم میں رہ لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے۔ بہرحال میری اسلامی بہنیں بھی جو ناظرات ہوں اگر، تو وہ بھی اگر ایسی بے پردگیاں ہوئی ہیں سابقہ تو توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسلامی بھائیوں نے بے احتیاطی کی ہے اور اپنی طاقت بھر ان کو روکا نہیں ہے، غیرت نہیں کھائی، تو وہ بھی توبہ کر لیں اور آئندہ سب عہد کریں کہ چونکہ پردہ جو ہے وہ الیاس قادری نے بیان نہیں کیا، وہ قرآن نے بیان کیا جس پر ہمارا ایمان ہے، اس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے پردہ کرنا، اس لیے الیاس قادری نے بولا اپنے گھر کی بات وہ کہاں کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ اور رسول کے حکم کو سر آنکھوں پر چڑھائیے اور
اپنے گھروں میں پردے نافذ کیجئے، شرعی پردے، انشاءاللہ عز و جل، اللہ توفیق بخشے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کو حاصل کیجئے، 400 سے کچھ آس پاس صفحے ہیں اس کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت معلومات ہوں گی پردے کے تعلق سے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، جبکہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غرض، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے،
فیض سے جن کے لاکھوں عطاری بنے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔